مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ کو خیریت سے رکھے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان کرے، لیکن درود پاک پڑھتے رہیں، اپنے اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب مشکلیں آسان کرے گا۔ درود شریف پڑھتے رہیں گے تو اللہ مشکلیں آسان کرے گا، جو بھی آپ کی نیک تمنا اللہ پوری کرے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہم مسلمانوں کا ہے، ایک دوسرے کے اچھا پیغام پہنچانے کا۔ حدیث نمبر 33۔ حضرت امام حسین رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھتے رہا کرو، بے شک تمہارا درود میرے پاس پہنچتا ہے۔ حدیث نمبر 34۔ حضرت عمارہ بن یاسر رضی اللہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کر رکھا ہے، جس کو ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قدرت عطا فرما رکھی ہے۔ جو شخص مجھ پر درود پاک بھیجتا رہے گا، وہ فرشتہ مجھ کو اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر درود پہنچاتا رہے گا کہ فلاں کا بیٹا ہے اور اس نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ حدیث نمبر 35۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس پر اللہ خود درود بھیجتا ہے۔ اس لیے ساتویں زمینوں اور آسمانوں کی ہر چیز، چرند پرند، شجر حجر دعا کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 36۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دعا ایسی نہیں کہ اس میں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان پردہ نہ ہو، مگر جب کوئی شخص مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس درود پاک کی برکت سے وہ پردہ ہٹ جاتا ہے۔ دعا اور درود کے امراء بارگاہ الہی میں درجہ قبولیت پر پہنچتی ہے، اور اگر کوئی شخص دعا مانگنے کے ساتھ مجھ پر درود نہیں بھیجتا تو اس کی دعا الٹی لوٹ کر آ جاتی ہے۔ حدیث نمبر 37۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فضائل حج بیان فرمائے کہ جو حج کر کے جہاد کو جائے تو ایک جہاد کا ثواب 400 بار حج کے برابر پائے گا۔ وہ لوگ جن میں طاقت نہ تھی اس بات کو سن کر مایوس اور
دل شکستہ ہونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجے گا وہ ایسی جزا پائے گا جو 400 مرتبہ جہاد کرنے والے کو ملتی ہے۔ حدیث نمبر 38۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان مصالحہ کرتے وقت درود پڑھتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے رب غفور رحیم ان کے سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔